بڑی خبر میں بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کی۔ اس وقت ملک میں حکومت اور اپوزیشن میں سیاسی محاذرائی جاری ہے۔ ایک دوسرے کو اس کے ساتھ جو کشیدگی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کو جہاں پی ڈی ایم، مہنگائی اور کورونا جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، وہیں ایک اور مشکل بھی کھڑی ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے اتحادیوں کو زہرانہ دیا۔ شیخ رشید اور پیر بگارہ صاحب نے ناسازی طبیعت کے باعث شرکت کرنے سے معذرت کر لی۔ ایم کیو ایم کی بات کی جائے اور جی جی ڈی نے جو مطالبات پورے نہ ہونے پر شکووں کے بال لگا دیے، جبکہ اہم اتحادی جو ہے کاف لیگ انہوں نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ ویسے شیخ صاحب کی طبیعت اکثر زورانوں پہ خراب رہنے لگی ہے، یہ بات کچھ ٹھیک نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ خیر ہم چونکہ اتحادیوں کی بات کریں تو کل مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، جس ٹویٹ کو بڑا سرخیاں جس کی بنی، میڈیا کو موقع ملا اس پہ بات کرنے کا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا معاہدہ حکومت کی حد تک کہ کھانے اس میں شامل نہیں ہے عمران خان کے ساتھ۔ جناب 2.25 سال ہو گئے، اپوزیشن کہتی ہے ہمارے تحفظات دور نہیں کر رہی حکومت، ہمیں مشاورت اور سیاسی فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ وزیر اعظم لاہور آتے ہیں، ملاقات کے لیے وقت نہیں دیتے۔ اگر حکومت کا یہی رویہ رہا تو وفاقی کابینہ کو خیر آباد بھی کہہ سکتے ہیں۔ ادھر وزیر اعظم نے ایک بار پھر اپوزیشن کو کسی بھی قسم کی رعایت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ڈائیلاگ کے امکان کو تو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن این آر او نہیں دیں گے۔ نیب کے رعایت مانگنا شروع کر دیے، یہ میں نہیں کروں گا۔ اور کل پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ نہ پہلے بلیک میل ہوا نہ پھر بلیک میل ہوا۔ اچھا دوسری جانب اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان کی جانب بڑھے، گلگت میں بڑی زبردست گہما گہمی جاری ہے گلگت بلتستان میں، اور ساری جماعتیں جس میں بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی، مریم نواز نون لیگ کے لیے، عمران خان صاحب بھی گئے تھے، ایز اے پرائم منسٹر گئے تھے ایک ایونٹ کے اوپر، لیکن اوبیسلی ایک پولیٹیکل امپیکٹ اس کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر وہاں پہ بھی گہما گہمی جاری اور پری پول ریگنگ کی باتیں بھی اب ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے وزیر اعظم کے دہرانے کی بات کریں تو اب حکومت کے جو کہنے ایک مشکل میں اضافہ ہوا ہے کہ اہم اتحادی کاف لیگ نے پھر ناراضگی کی جو ایک کہہ لے ناراضگی والا فیکٹر یا ایلیمنٹ شو کیا ہے، شرکت نہیں کی زہرانے میں، اور یہ موقف اختیار کیا کہ حکومت کا یہی رویہ رہا تو وفاقی کابینہ کو خیر آباد کہہ دیں گے۔ کیا تحفظات ہیں؟ حکومت کاف لیگ کے تحفظات دور کرنے میں ابھی تک کتنی سنجیدہ ہے؟ کیا صورتحال ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ ہماری حکومت ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس میں 2-3 بڑے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، اور جب آپ کے ساتھ اتحادی ہوتے ہیں کچھ ایشوز پہ آپ کی ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتی ہے، اور کبھی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں میڈیا پہ بھی آ جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں، میں تو اس کو بڑا نارمل لیتا ہوں، اور حکومت کو میں کوئی خطرہ نہیں دیکھ رہا، کیونکہ ماضی میں بھی کچھ ایشوز ایسے ان کے اور ہمارے بیچ میں آئے ہیں جو پھر حل بھی ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت مسلم لیگ کاف جو ہے وہ پنجاب کی ایک ایسی جماعت ہے جو شاید تحریک انصاف سے بھی زیادہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا ایک مخاصمت کا اور ایک اپوزیشن کا رویہ آپس میں ان کا رہا ہے۔ تو ایسی کوئی ایشو میں دیکھ نہیں رہا۔ ہاں ظاہر ہے کچھ مسئلے مسائل ہیں ان کے، ان کو دیکھ لیا جائے گا اور انشاءاللہ بہت سے وہ بھی انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ تو میں کوئی اس کو حکومت کے لیے بہت الارمنگ تو نہیں دیکھتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسے مسائل جو ہیں اگر آ جائیں تو ان کو وقت حل ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا علی محمد خان صاحب، اپوزیشن کے ساتھ تلخی تو سمجھ آتی ہے، لیکن اپنے پارٹنرز کے ساتھ، کولیشن پارٹنرز کے ساتھ افسوسناک ہے اگر تلخی موجود ہے۔ اور وزیر اعظم نے تو ڈائیلاگ کے حوالے سے اس وقت ہم اگر اپوزیشن کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ڈائیلاگ کی کوشش کریں تو وہ نیب کیسز پہ رعایت مانگنا شروع کر دیتی ہیں اپوزیشن جماعتیں۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ ان کیسز پہ کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا حکومت اپوزیشن کا؟ ایک تو ڈائیلاگ کا راستہ بالکل بند نہیں ہے۔ ایک سیاسی حکومت ہمیشہ ڈائیلاگ کرتی ہے اور ڈائیلاگ ہی سے سیاست آگے بنتی ہے، اور سیاست تو نام ہی ڈائیلاگ کا ہے، لیکن ڈائیلاگ کس چیز پہ ہو وہ امپورٹنٹ ہے۔ عوام کے مفاد کے مسائل پہ، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے، پاکستان کی امپورٹ گھٹانے کے لیے، انرجی پہ، آپ ایگریکلچر پہ، آپ اکنامکس پہ، آپ ایجوکیشن پہ، آپ کلائمیٹ چینج پہ، آپ روڈ ورکس پہ، آپ ٹیکنالوجی پہ، آئی ٹی پہ، کسی بھی چیز پہ آپ حکومت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو انوائٹ بھی کریں گے، اس پہ بات ہوتی بھی ہے۔ لیکن جس ایک چیز پہ بات نہیں ہو سکتی وہ این آر او، این آر او پہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے پوچھا کہ کیا این آر او دے سکتی ہے حکومت؟ بالکل دے سکتی ہے، اگر کوئی حکومت دینا چاہے۔ حکومت کے پاس 100 راستے ہوتے ہیں این آر او دینے کا، آسان سی بات ہے۔ نیب کیسز ہوتے ہیں، کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں، پروسیکیوشن میں آپ کا پروسیکیوشن کا وکیل جگہ چھوڑ سکتا ہے۔ نیب لاؤز میں جو 34 پوائنٹس اپوزیشن کے لوگ لے کے آئے تھے، اگر وہ آپ مان لیں تو ایک طرح سے نیب کا ادارہ جو ہے وہ پریکٹیکلی اس کی ایفیکٹیونیس بہت کم ہو جائے گی۔
صحیح. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو حکومتیں ماضی میں انہوں نے NROs دیے ہیں، لیکن یہ حکومت نہ ہم دینا چاہیں گے نہ ہم دے سکتے ہیں. صحیح. اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہم دے نہیں سکتے، اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ اگر ہم NRO دیتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسا آپ اپنی ٹانگیں خود کاٹیں، کیونکہ تحریک انصاف بنی ہی انصاف کے نام پہ ہے. اگر انصاف ہی کمپرومائز کر دیا تو پھر تحریک انصاف بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا یہ بتائیے گا علی محمد خان صاحب کے جو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کے اوپر کل سوال اٹھایا ہے، جماعتوں کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز نے کہا ہے کہ جی پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، اور وہ اسلام آباد میں کیوں بیٹھے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں. یہ جو متنازع بنایا جا رہا ہے سارے عمل کو، اس کے پیچھے آپ کیا مقصد دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو شخص اپنی ہار دیکھ لے اپنی کارکردگی کی وجہ سے، تو اس کو پھر اپنی ہار نوشتہ دیوار نظر آتی ہے، وہ پھر چیخنا چلانا وقت سے پہلے شروع کر دیتا ہے. ان جماعتوں نے گلگت بلتستان میں 5 سال حکومتیں کی ہیں. مجھے بتا دیں کیا کارنامے انہوں نے کیے ہیں. وہاں کوئی بہت زیادہ یونیورسٹیز بنا لی ہیں، کوئی بہت زیادہ روڈز بنا لی ہیں، کوئی گلگت بلتستان میں انہوں نے بہترین کوئی انسٹیٹیوٹس بنا لیے ہیں، وہاں کوئی بہترین لوگوں کے لیے اکنامک زونز بنا لیے ہیں، وہاں انہوں نے بڑی بڑی انڈسٹریاں لے کے آگئے ہیں، کوئی بڑے اچھے پاور ہاؤسز بنا دیے ہیں. لوگوں کی زندگی میں انہوں نے کون سی وہ تبدیلی لائی ہے جس کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کلیم کرے کہ ہمیں ایک اور موقع دیں، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے منصوبے شروع کیے ہیں تو اس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. یہی کرپشن کی داستانیں، انایفیشنسی، انکمپیٹنس، میرٹ کی خلاف ورزی، کرپشن، یہ چیزیں، یہ وہ، تو عوام ان سے تنگ ہے جی. اس لیے آپ ان کے جلسے بھی دیکھ رہے ہیں، عوام کی خاص آئی نہیں رہی. عمران خان صاحب کو چھوڑیں، ہمارا عمران خان صاحب کے ایک سپاہی میرے بھائی علی امین خان گنڈا پور، ایک عام میری طرح ایک عام کارکن ہے جماعت کی، ان کے جلسے جو ہے بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کے جلسوں سے بڑے ہو رہے ہیں چل جائے کہ عمران خان صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان وہی فیصلہ کرے گی جو پاکستان کی عوام باقی جگہوں پہ کر چکی ہے، کیونکہ وہ اپنا فیوچر، پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں محفوظ دیکھتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کو نہ لوٹنے آئے ہیں نہ کسی کو لوٹنے دیں گے. علی محمد خان صاحب، ابھی ہمارے پاس جو اپڈیٹ بھی آئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بھی وطن واپس آ گئے. کل انہوں نے اعلان کیا تھا، آج ان کی واپسی ہو گئی ہے. MQM کے رہنماؤں کی بات کی جائے، سیاسی جو لوگ باہر گئے تھے ان کی واپسی کا آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہ جو ایک بھگدڑ سی مچی ہے، کیا حکومت کسی NRO یا نیشنل کانسلیشن کا اعلان کرنے جا رہی ہے؟ میں پہلی عرض کر چکا ہوں کہ اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں. احتساب اور کرپشن کی آپ نے پوچھی ہے کہ کیا کوئی NRO دی گی حکومت، تو وہی بات جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خاتم النبیین نے 1450 سال پہلے کی تھی. جب ایک خاتون نے چوری کی اور اس کی سفارش میں کچھ لوگ آ گئے تو سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ جو خاتون ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اس کی جگہ اگر میری اپنی بچی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی ہوتی تو ان کے خلاف بھی یہی حکم ہوتا. تو ہماری تو بنیاد ہی ایسی تعلیمات پہ ہے، ہمارے مسلمانوں کی اور پاکستان کی بنیاد تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہے. اور عمران خان صاحب اس واقعے کو بہت دفعہ کوٹ کر چکے ہیں، اور وہ خود بھی اس بات پہ وہ بار بار اصرار کرتے ہیں کہ احتساب پہ جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور NRO نہیں دیں گے. اگر تحریک انصاف نے انصاف پہ کمپرومائز کر دیا اور NRO دے دیا اور لوگوں کو کرپشن ان کے معاف کر دی، یا ان کو اس طرح کی ایک سہولت دے دی جس نے پاکستان کو لوٹا ہے اور اس کو جو ہے ایک چور دروازے سے ایک معافی مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں پھر بہتر یہ ہوگا کہ تحریک انصاف ہم اپنے ہاتھ سے ختم کر دیں، کیونکہ تحریک انصاف ان چیزوں کے خلاف آئی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری کوئی آئیڈیالوجی کے ٹھیک ہے. ٹھیک محمد خان صاحب، دعوے تو ہیں کہ یہ برابری کا سلوک ہوگا، لیکن اب جب جہانگیر خان ترین صاحب واپس آ رہے ہیں تو شوگر انکوائری کمیشن کے بعد اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس رپورٹ کی صورت میں جو فیصلے آئے تھے جس میں آپ کے کچھ وفاقی وزراء بھی شامل تھے، خسرو بختیار صاحب جیسے، اب اس پہ کیا عمل ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا. حیدر عباس رضوی MKM کے وہ بھی واپس آئے ہیں. سو لگتا ہے پولیٹیکل ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے اور مسلسل کرتا جا رہا ہے. اس پہ بات کرتے رہیں گے. یہ ہم نے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید سیگمنٹس کا سلسلہ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے.